صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ غزوہ خندق، جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے غزوہ احزاب فرمایا، سورۃ الاحزاب پوری کی پوری جو 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے کے پہلا ربع جو ہے اس سے آگے تک جاتی ہے۔ تقریباً 6 رکوع اس کے جو ہیں 6-7 رکوع جو ہیں وہ 22ویں پارے میں ہیں، اور تقریباً 4-4.5 رکوع جو ہیں وہ 21ویں پارے میں ہیں۔ تو اس سورہ احزاب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، آپ کے گھرانے، امت مسلمہ کی دیگر خواتین کے حوالے سے مختلف عظمتوں، شان و رفعتوں کا بھی ذکر ہے، مختلف احکامات بھی ہیں۔ وہیں سورہ احزاب میں خاص طور پر اس کے دوسرے رکوع میں خاص طور پر غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو جو تفسیر بغوی، تفسیر ساوی، مدارک التنزیل، جو تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر، جتنی بھی عربی کی تفاسیر ہیں جو ہمارے متقدمین علماء مفسرین نے لکھیں عربی میں، ان کے اردو تراجم بھی مل جاتے ہیں۔ اتھینٹک کوئی اردو ترجمہ لے کر آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں مشکل پیش آئے اور بالخصوص اگر علماء کرام ان کے پاس بیٹھ کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بالخصوص غزوہ احزاب اس کا پس منظر کیا تھا، یہ کیسے پیش آئی۔ اسی میں سے چند ایک چیزیں جو ضروری ہیں، وقت کے دامن کو دیکھتے ہوئے مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ خندق جو ہے، اس سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں جہاد جو ہے، قتال، جنگ کرنا، لڑنا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانا، یہ جہاد کہلاتا ہے، قتال کہلاتا ہے۔ اب جہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جہاد باللسان بھی ہو سکتا ہے، جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے۔ جہاد باللسان یوں سمجھیے کہ اپنی زبان کے ساتھ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، کہیں کوئی ظلم کر رہا ہے تو کم از کم اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکنا۔ اسی طرح جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے تو آپ اپنی تحریر کے ذریعے امت مسلمہ کے دفاع کے لیے، اسلامی ریاستوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے لکھیے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، جہاد بالسیف، اسی کو جہاد بالید بھی کہہ سکتے ہیں۔ جہاد بالسیف وہ ہاتھ سے روکنا، عام طور پہ اگر برائیاں ہیں، منکرات ہیں، ان کو اپنے ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر میں معاملات ایسے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، تو زبان سے روکیے، ہاتھ سے روکیے۔ اسی طرح یہ معاملہ جب ایک فرد، ایک گھرانے سے بڑھ کر امت مسلمہ کو درپیش ہو کہ امت مسلمہ پر کوئی غیر مسلم ظالم اقوام جو ہیں وہ حملہ آور ہیں، مسلمانوں کی ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو پھر مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کا دفاع کرنا، یہ بھی اور تلواروں کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد بالسیف ہے۔ اسی طرح ایک جہاد بالنفس بھی ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے خلاف لڑنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جہاد اکبر بھی فرمایا۔ اگرچہ جہاد بالسیف کا بڑا درجہ ہے، یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، بالکل حق ہے۔ عام حالات میں جو جہاد بالسیف ہے، یعنی قتال جس کو کہتے ہیں، جنگ تلواروں کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ لڑنا، یہ عام حالات میں مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ، یوں سمجھ لیجئے اسلامی افواج، وہ بھی اگر اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت اور مسلمانوں کی دفاع کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کفایہ جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات نفیر عام کی صورت میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے، یعنی ہر بندہ مومن پر فرض بن جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام ہیں۔
وہ نفیر عام کیا ہے؟ جب کوئی بھی ظالم قوم مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، کوئی ظالم افواج مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں، جیسے کشمیر میں معاملہ ہے، فلسطین میں ہے، افغانستان میں تھا، تو اب تمام مسلمانوں پر، اس علاقے کے رہنے والے تمام مسلمان لوگوں پر جہاد جو ہے وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو جہاد کی اس حوالے سے اقسام ہو گئی۔ اب جہاد بالسیف کی مختلف انداز جو اس کے ہیں کہ کس طریقے سے جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، اور کون سا طریقہ، کون سا میتھڈ، کون سی حکمت عملی اپنانی ہے، اس حوالے سے بھی جہاد بالسیف کی مزید پھر قسمیں ہیں۔ ایک ڈیفینسو وار ہے، یعنی مدافعانہ جہاد ہے، مدافعانہ قتال اور جنگ ہے، وہ مدافعت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے۔ اس کی مثال یہی غزوہ خندق ہے، غزوہ احزاب ہے، کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنا دفاع کیا، مسلمانوں کا دفاع کیا، اسلامی ریاست مدینہ طیبہ کا دفاع کیا۔ یہ تو ڈیفینسو وار ہو گئی۔ اب ایک ہوتی ہے اوفینسو وار، جارحانہ جہاد، جارحانہ قتال، جارحانہ جنگ، اس کا بھی اسلام میں حکم ہے۔ وہ اس وقت لڑی جاتی ہے جب مسلمانوں کو پتہ چلے کہ غیر مسلم ظالم لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو پھر آگے بڑھ کر ان کے خلاف لڑنا یا ان پر حملہ کر دینا، اس کی بھی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے۔ یہ اوفینسو وار ہے، یہ جارحانہ جنگ ہے۔ اسی طرح ایک جنگ یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں مسلمان مظلوم ظلم کا شکار ہیں، غیر مسلم ان پر ظلم و ستم برپا کیے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے، ان کو اس ان ظالموں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے جہاد کیا جائے، جنگ لڑی جائے، جیسے فتح مکہ پیش آیا، یہ اس کی قسم ہے۔ اور جو جارحانہ جنگیں ہیں ان میں غزوہ بدر و احد آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگیں کی۔ اسی طرح ایک جنگ ایسی بھی ہوتی ہے جو مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے دفاع کے لیے لڑی جاتی ہے۔ جی، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ مظلوم کون ہے۔ اگر مسلمان مظلوم ہیں تو ان کے لیے بھی جہاد فرض ہے، اور اگر غیر مسلم جو ہیں وہ مظلوم ہیں، کوئی بھی قوم ان پر ظلم کر رہی ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو چاہے بلائیں یا نہ بلائیں، اگر بلاتے ہیں پھر بھی، اور نہیں بلاتے پھر بھی مسلمان ریاست، اسلامی ریاست، وہ ان مظلوم انسانوں کو بچانے کے لیے جنگ لڑ سکتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہم موجود ہیں تاریخ اسلامی میں، جو ایران اور روم کی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ قادسیہ ہے، جنگ نہاوند ہے، دیگر، اس میں جہاں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان دور دراز رومن امپائر جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ پرشین امپائر جو ایرانی طاقت تھی، اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، غرور تھا، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ان حکومتوں میں وہاں موجود غیر مسلموں کی جائیدادوں پر بھی قبضے ہوتے تھے، ان پر مختلف طریقوں سے ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا۔ تو ان کے خلاف جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اگرچہ اسلام کی وسعت کی خاطر بھی تھیں، لیکن وہاں پہ کئی علاقوں میں ایسے معاملات بھی تھے کہ وہاں غیر مسلم بھی مظلوم تھے، اور آپ پڑھیے تاریخ اسلامی کو، غیر مسلم بعض اوقات مسلمانوں کو پکارا کرتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں کے شکنجے سے آزادی دلوائی جائے، تو یہ بھی ایک جنگ کی صورت ہے۔ اسی طرح اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا پیغام دیگر اقوام تک پہنچانے کے لیے وہ اصول، اور یہ تو تمام جنگوں میں اصول متعین تھے، 3 اصول۔ یہ اسلام کی ایسی خوبی ہے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی کمیونٹی، کوئی بھی مذہب، کسی بھی علاقے یا ریاست یا مملکت یا حکومت کے لوگ وہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سو کالڈ سویلائزڈ پیپلز اینڈ کمیونٹیز لائک امریکہ اینڈ ادر کنٹریز، امریکہ کی طرح، دوسرے ممالک کی طرح، جو اپنے آپ کو بڑے مہذب، بڑے تعلیم یافتہ، بڑے سویلائزڈ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے سویلائزڈ پرسنز ہیں، سویلائزڈ کمیونٹیز ہیں۔
ان لوگوں نے اس 20ویں اور 21ویں صدی جس کو ماڈرن ایرا کہتے ہیں، اس میں ماڈرن ایرا، اس میں انہوں نے جان بوجھ کر مختلف جھوٹے ہیلے بہانوں سے، ساز باز سے مختلف اسلامی ممالک پر حملے کیے، اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ بظاہر یہ کہا گیا کہ جی عراق میں کیمیکل ویپنز ہیں، لیکن بعد میں اس کا اعتراف کیا گیا کہ کیمیکل ویپنز نہیں تھے۔ سادہ سی بات یہ ہے، مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنا تھا، آئل پر قبضہ کرنا تھا، اور مسلمان جو یکجا ہونا چاہ رہے تھے، مختلف مسلمان عرب اور غیر عرب ممالک اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، عسکری حوالے سے، مختلف حوالوں سے اکٹھا ہونا چاہتے تھے۔ اسلامی سربراہی کانفرنسز، اور آپ اس پر بھی غور کیجئے، اسلامی سربراہی کانفرنسز کروانے والے اکثر جو بڑے بڑے مسلمان ممالک کے اس دور کے رہنما تھے، ذاتی طور پر ان میں خوبیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسلامی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ کام تھوڑا سا ان کے عقل میں یہ ڈال دی بات، یہ کام لیا گیا کہ اسلامی سربراہی کانفرنسز، ان میں یہی ایجنڈا ہوتا تھا کہ مسلمان ممالک کے اپنے بینکس ہوں، اسلامی بینکس ہوں، مسلمانوں کی اپنی کرنسی کا نظام قائم کیا جائے، اسی طرح مسلمانوں کی دفاع کا نظام قائم کیا جائے، لیکن ان رہنماؤں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا گیا۔ بہرحال عراق پر یوں ہی حملہ کیا گیا، افغانستان پر حملہ کیا گیا، دیگر ممالک کہ ان کے وسائل جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، اور بلا وجہ، لیکن مسلمانوں نے اس وجہ سے کبھی حملہ نہیں کیا۔ اب 3 اصول کیا تھے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے، کسی بھی قسم کی جنگ ہو رہی ہے، چاہے کفار نے جنگ مسلط کی ہے، چاہے مظلوموں کو چھڑانا ہے، چاہے مسلمانوں اور اسلامی ریاست کا دفاع کرنا ہے، تو سب سے پہلا اصول یہ ہوتا تھا کہ غیر مسلم سے، جو نان مسلم تھے، ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے بندو، تم اسلام قبول کر لو، ہمارے بھائی بن جاؤ، جو ہمارے حقوق ہیں وہی تمہارے حقوق ہیں، تم سے کسی قسم کی جنگ نہیں کی جائے گی، تم آزادی کے ساتھ رہو گے، اللہ کے احکام کے تابع ہو جاؤ گے، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، جو ہمارے حقوق ہیں وہ تمہارے حقوق ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات، لیکن چونکہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا، زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کروانے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی کوئی اسلام کسی پر نہیں تھوپا جا سکتا۔ تو اب دوسرا معاملہ، اگر وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے اپنی رضا رغبت کے ساتھ، ان کے حصے میں نہیں ہے یا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہماری اسلامی ریاست کے ماتحت ہو جاؤ، یعنی جزیہ دینا قبول کر لو۔ جیسے مسلمان اسلامک حوالے سے زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو غیر مسلموں پر اب زکوٰۃ نہیں ہے، وہ جزیہ دیں گے، اور اس جزیہ کے بدلے میں انہیں تمام حقوق ملیں گے، ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہوگی، انہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہوگی، جان، مال، عزت، آبرو، کاروبار، تعلیم، ہر معاملے سے مکمل آزادی ہوگی، جو آج بھی کئی معاشروں میں نہیں ملتی، مسلمانوں کو تو خاص طور پر نہیں ملتی۔ یہ بھی خوبصورت۔ ہاں، اب اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور ماتحت رہنا بھی قبول نہیں کرتے، تو اب تیسری صورت جس کے لیے وہ خود بھی آگے سے آگے ہیں، پیش سے پیش ہیں، یعنی مسلمانوں پر جنگیں مسلط کر رہے ہیں، تو اب تیسرا معاملہ یہ کہ پھر تمہارے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ یہ تمام غزوات، تمام سرایا، تمام معاملات ان 3 اصولوں پر۔ پھر اگلے اصول بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ واضح حکم تھا کہ جو نہتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہوں، جو اسلحہ اٹھا کر نہیں آئے، جو اسلحہ اٹھا کر لڑ نہیں رہے، چاہے وہ جیسے بھی نوجوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، بچے ہوں، نہتے لوگوں پر تلوار نہیں اٹھانی، نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں پر حملہ نہیں کرنا، بزرگوں پر، بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، عبادت خانوں پر، اور جو ان کے اپنے عبادت کرنے والے لوگ ہیں، راہب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان پر حملہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کو نہیں مارنا، فصلوں کو آگ نہیں لگانی، درختوں کو آگ نہیں لگانی۔ کیسے خوبصورت اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے، اس نے اصول پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے اصول پیش فرما دیے۔ آج
کیا کوئی بھی مہذب کہنے والے اپنے آپ کو یہ اصول اپنا سکتے ہیں؟ آج تو ڈرون حملے بھی کیے جاتے ہیں تو نہیں دیکھا جاتا کہ نیچے بچے ہیں، عورتیں ہیں، بزرگ ہیں، نہتے ہیں، کون ہیں۔ آج جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں، ہیروشیما، ناگاساکی ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، کیسے شہروں کے شہر ایٹامک بمز سے تباہ کر دیے گئے۔ لیکن اسلام جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جہاں ضرورت ہی نہیں، یعنی جہاں اگر غیر مسلم بھی کسی مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہیں، مسلمان کمیونٹی ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، اگر وہ جزیہ دے رہے ہیں تو غیر مسلم یہاں پر محفوظ ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت وہ مسلمان ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال غزوہ خندق کیوں پیش آیا، غزوہ احزاب کیوں پیش آیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کفار جو ہیں وہ شکست کھا چکے تھے، ان کے درجنوں سردار جو ہیں وہ واصل جہنم ہو چکے تھے، ان کے اندر وہ انتقام کی آگ ابھی بھی بھڑک رہی تھی۔ اگرچہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام علیہم رضوان بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی انتقام کی، بدلے کی جو آگ تھی وہ ابھی تک بجھی نہیں تھی۔ پھر ادھر مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے رہتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ ایک ایک کر کے، چونکہ انہوں نے جو میثاق مدینہ طے پایا تھا اس کی خلاف ورزی کی، تو مدینہ طیبہ سے یہ دونوں قبیلے جلا وطن کر دیے گئے۔ اب پیچھے بنو قریظہ تھا، اور وہ لوگ تھے بنو قریظہ کے یہودی لوگ مدینہ طیبہ میں ابھی موجود تھے، دوسری جانب منافقین موجود تھے عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں، جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ طیبہ بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے تھے، لیکن ان کا اسلام وہ صرف حلق تک تھا، یعنی کہنے کی حد تک تھا۔ وہ بظاہر تو مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ کافر تھے، وہ منافق تھے، غیر مسلم تھے۔ یہ منافقین جو ہیں یہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے تھے، کہ جو بظاہر دوست بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں دشمن ہیں۔ تو ان یہود نے، بنو قریظہ نے اور منافقین نے، حتیٰ کہ یہودیوں کے، اور جو ادھر خیبر میں جا چکے تھے، بس چکے تھے یہودی، خاص طور پر بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کے لوگوں نے مکہ المکرمہ جا کر کفار مکہ کو جنگ کے لیے ابھارا، اور انہیں کہا کہ تم سب جنگ کی تیاری کرو، مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مدینہ طیبہ اور مسلمانوں اور صحابہ کرام اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صفحہ ہستی سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹا کر دم لیں گے۔ اب یہود مکہ المکرمہ پہنچے ہوئے ہیں، دار الندوہ یوں کہہ لیجیے، ان کی جو کفار مکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر اجلاس بلایا جاتا ہے، مشورے ہوتے ہیں باہم، اور کفار مکہ کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ ہم نے جنگیں لڑیں، ہمیں شکست ہوئی، تو کیسے ہم جیت سکتے ہیں؟ یہودی انہیں ہر قسم کی مدد اور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں، حتیٰ کہ یہ یہود یہاں تک کہتے ہیں کہ بنو غطفان، بنو سعد اور دیگر قبائل مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے قبیلے جو ابھی بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہود نے کہا کہ ہم انہیں بھی ساتھ ملائیں گے، ہم سب مل کر مدینہ طیبہ پر معاذ اللہ حملہ کریں گے اور اسلام اور مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم کر کے دم لیں گے۔ اب جب یہود نے یہ ساری اپنی طرف سے مدد کی یہ چیزیں بتائیں تو پھر کفار مکہ بھی تیار ہو گئے۔ اب یہودی بنو غطفان کے پاس بھی گئے، بنو اسد کے پاس بھی گئے، دیگر قبیلوں کے پاس گئے، ان تمام قبیلوں کو یہ کہا، حتیٰ کہ مال و دولت کے بھی ان کو لالچ دیا، کسی کو یہ کہا کہ خیبر میں اتنے باغات تمہیں دے دیے جائیں گے، فلاں چیز دے دی جائے گی۔ تو یوں تقریباً عرب کے تمام مشرک قبائل اور یہود جو خیبر میں آباد تھے، ان سب نے بہت سے لشکر تیار کیے اور مدینہ طیبہ کی جانب چل پڑے۔ اسی وجہ سے اس کو احزاب، حزب کا معنی ہے ایک گروہ، ایک لشکر، اور احزاب کا معنی ہے کئی گروہ، کئی لشکر۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ خطہ عرب میں بسنے والے تمام غیر مسلم، ان کے بڑے بڑے قبائل جو ہیں وہ بڑے لشکروں کی صورت میں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ طیبہ کی جانب چلے، معاذ اللہ اس نیت سے کہ ہم
مدینہ طیبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا۔ اب ہر قسم کی تجاویز پیش ہوئیں۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے جو کہتے تھے کہ آگے بڑھ کر ہم بدر و احد کی طرح لڑیں، بالخصوص نوجوان صحابہ کرام جو پہلی دفعہ جنگ میں شامل ہو رہے تھے۔ دیگر صحابہ کرام نے کچھ نے یہ عرض کیا کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر جنگ کرتے ہیں، اور یہاں پر جو منافقین تھے ان کی بھی یہی تھی کہ ہم مدینہ طیبہ میں رہ کر لڑتے ہیں، جیسے پچھلی غزوات میں بھی یہ کہتے تھے اور میدان میں جنگ ہوتی تھی اور وہ پیچھے ہٹ آتے تھے۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس ایران سے آئے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ نے مقدر و نصیب ایسا خوبصورت بنایا کہ اسلام کی دولت سے نوازا، انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خندق کھودتے ہیں۔ یہ خندق کا معاملہ جو تھا، یہ رواج، یہ طریقہ عرب میں نہیں اپنایا جاتا تھا، یہ نیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سارا معاملہ عرض کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا۔ پھر مدینہ طیبہ کے اطراف میں خندق کھودی گئی جو کئی کلومیٹرز طویل تھی، جس کی گہرائی جو ہے وہ 15 فٹ تک، 11-12 فٹ سے 15 فٹ تک تھی، چوڑائی بھی تقریباً اتنی تھی، اور لمبائی جو ہے وہ کئی کلومیٹرز تک تھی۔ اور مدینہ طیبہ کے ارد گرد بالخصوص وہ جگہیں جہاں سے دشمن کے اندر داخل ہونے کا خدشہ تھا، وہاں تک یہ ساری خندق کھودی گئی، اور تقریباً 1500 صحابہ کرام علیہم رضوان نے دن رات ایک کر کے یہ خندق کھودی۔ اور اس خندق کے کھودنے کے دوران بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک ایسی چٹان آئی کہ کدال کے ساتھ اس کو کھودا جاتا، لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب لگائی، ایک ہی ضرب سے وہ ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، کوئی بھی نبی ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طاقتیں عطا ہوتی ہیں۔ مفسرین، محدثین، علماء، فقہاء نے اس پہ تفصیل سے لکھا ہے کہ ان کی طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام غالباً انہوں نے 100 عقد فرمائے تھے، 100 شادیاں کی تھیں، تو ایک نبی علیہ السلام کی طاقتیں وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے ایک ہی ضرب لگائی تو وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ کا معجزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ بھی ہے۔ بہرحال ایک موقع ایسا بھی آیا، چونکہ اس دوران یہ سردی کا موسم بھی تھا، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کو بھی کچھ خاص موجود نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی باندھنے شروع کر دیے، اور فاقہ کشی کا معاملہ ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ جو ہیں بظاہر یہ رقیق اور کمزور پڑتے جا رہے ہیں، تو پوچھا میرے صحابہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے پتھر باندھے ہیں اور فاقہ کشی اختیار کی، ہم بھی فاقہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سیاستہ میں غالباً صحیح بخاری میں بھی اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتب میں، مشکاۃ شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہو سکتا ہے، تم میں سے میری طرح کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، چاہے ہمارا نظریہ کچھ بھی ہو، وہ نظریہ غلط ہو سکتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی بشر ہیں، لیکن حقیقت میں سید البشر ہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، سید البشر، ایسے بشر ہیں کہ تمام بشر جو ہیں ان کے سردار ہیں، حتیٰ کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، اور آپ نور بھی ہیں، اور ایسے نور ہیں کہ نوریوں کے سردار بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام، تو نوریوں کے سردار کے بھی آپ سردار ہیں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ خندق کھودی۔ کفار جو مختلف لشکروں کی شکل میں ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ مدینہ طیبہ کے جب قریب پہنچے تو جب انہوں نے خندق دیکھی تو حیران ہو گئے۔ ان کے لیے یہ نیا معاملہ تھا، ادھر سے سردی کا معاملہ، انہیں اب باہر رکنا پڑا، یعنی محاصرے پر مجبور ہونا پڑا، محاصرہ باہر رہنا پڑا۔
اس سارے معاملے کی انہوں نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی، موسم بھی ان کے ناموافق تھا۔ مکۃ المکرمہ کا موسم عام طور پر گرم ہی رہتا تھا، مدینہ طیبہ کا موسم تھوڑا خنک تھا، ٹھنڈا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوائیں چلیں۔ سورہ احزاب کے دوسرے رکوع میں ایسی تفصیل موجود ہے کہ وہ اوپر نیچے ہر جانب سے کفار لشکر آ رہے تھے۔ بظاہر صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ یہ معاملہ دیکھ کر تھوڑے سے گھبرا گئے کہ اتنی افواج ان کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا، سکینت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوا، برکتوں کا نزول ہوا، اور کفار مکہ ان کے کھانے پینے کے جو برتن دیگیں ساری ایسی آندھی طوفان چلا کہ وہ الٹ پلٹ ہو گئے، ان کے خیمے الٹ پلٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی خبر کے لیے جاتے آقا کریم کے حکم کے مطابق، تو ساری خبریں آ کر دیتے، حتیٰ کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہیں آقا کریم غالباً عبداللہ بن حذیفہ تھے، انہیں بھیجا تو فرماتے ہیں کہ پہلے ٹھنڈ تھی، جب آقا کریم نے مجھے فرمایا تو مجھے کسی قسم کی سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پسینے آ رہے تھے۔ تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس غزوہ میں شمولیت اختیار کی۔ خواتین صحابیات سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ، سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، ان عظیم ہستیوں نے اپنی خدمات پیش کیں اور باقاعدہ جنگ کی۔ ایک دو جگہوں سے مختلف کفار جب اندر داخل ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو واصل جہنم کر دیا۔ بہرحال چند دن کفار مکہ نے محاصرہ کیا، لیکن وہ بالآخر پسپائی کا شکار ہوئے اور پھر ناکامی اور نامرادی کے ساتھ شکست کی صورت میں انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ احزاب میں تمام مسلمانوں کو، صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسلام کو فتح و نصرت سے نوازا، اور یہ غزوہ احزاب پھر مزید فتوحات کا پیش خیمہ بنی۔ اسی کے بعد صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، پھر فتح خیبر، پھر فتح مکہ، پھر فتح تبوک، فتح حنین، یہ ساری فتوحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں۔ تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں، چاہے تعداد میں کم ہوں، یہاں مدینہ طیبہ میں بھی جب یہ غزوہ پیش آتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد چند ہزار ہے، غالباً 3000 تک تھی، اور کفار اس کے مقابلے میں ہزاروں میں تھے، 10,000 سے بھی زیادہ تھے۔ تو 3 سے 4 گنا تک بڑی فوج جو ہے وہ سامنے ہے، لیکن وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرما دیا کہ تم غم زدہ بھی نہ ہو، کاہلی کا شکار بھی نہ ہو، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، حقیقی مومن ہو۔ تو حقیقت میں سچے ایمان والی ہستیاں، حقیقی مومنین کاملین وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست ایمان کی دولت ملی تھی۔ تو ان ہستیوں نے کبھی بھی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ یہ ہستیاں ہر معاملے میں نڈر اور بے خوف ہو کر آگے سے آگے ہوتی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں فتح و نصرت سے نوازا کرتا تھا۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں اور سستی، کاہلی، بزدلی چھوڑ دیں اور غم زدہ ہونا چھوڑ دیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، صرف متحد ہو جائیں اور کامل ایمان کے ساتھ دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، تو پھر دیکھیے دنیا کے مسلمانوں کے ہر محاذ پر مسلمانوں کو فتح و نصرت ملے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ بحیثیت ایک فرد، ایک مسلمان، بحیثیت پوری مسلمان امت، ہم اسلام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا معاشی نظام سود پر مبنی ہے، ہمارا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ غیر مسلموں کے غیر اسلامی جو قوانین ہیں ان پر مبنی ہے، ہمارا تعلیمی نظام لارڈ مکالے کا ہے۔ کس چیز کا رونا رویا جائے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم وہ مسلمان نہیں ہیں جو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم یہ بتاؤ کہ کیا مسلمان بھی ہو تم، اور تم وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یعنی ویسے تو ہم سب کچھ ہیں، اب ہم اپنے ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگاتے ہیں،
دینی حوالوں سے بھی، ظاہری حوالوں سے بھی، دولت کے حوالوں سے بھی، خاندان کے حوالوں سے بھی، وہ ہم سب کچھ ہیں۔ اور وضع میں نصارہ کی طرح ہماری شکل و صورتیں ہیں، تمدن ہمارا ہندوؤں والا ہے۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ یہودی بھی ہمیں دیکھ کے شرماتے ہیں۔ آج کے یہودی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو یہودی مذہب، کٹر یہودی مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 4 5 سال کے بچوں کو سے یہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم بڑے بھی اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، بچوں کی تو بات ہی کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، اور ہم بھی تہیہ کریں کہ ہم اسلام کی تعلیمات حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی اسلامی عقائد، اعمال اور اپنے ان ہیروز، اصل ہیروز یہ صحابہ کرام ہیں یا اہل بیت کرامہ کا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ہیروز سے روشناس کروائیں۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا، اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا شوکت صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ چور مل جائے یا چوری ہوا مال ریکور ہو جائے۔ جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر کسی بھاری پتھر اور آگے ساتھ جس کی چوری ہوئی ہے اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اور جو جو چیزیں چوری ہوئی ہیں وہ سبھی لکھ کر کسی بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے بھی رہیں، درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا چوری شدہ مال اللہ نے چاہا تو لازمی واپس مل جائے گا۔ اور جو زیادہ بڑی چوری ہے تو جو ظاہری معاملات ہیں وہ بھی ضروری ہیں، یعنی FIR وغیرہ کروائیں، پولیس کا جو معاملہ ہے وہ بھی قانونی کارروائی بھی کروائیے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں بھائی میں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، نہ ہی وہ دودھ دے رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ چلیں میں عرض کرتا ہوں، آپ اس حوالے سے ظاہری اسباب بھی ضروری ہوتے ہیں، جو ویٹرنری ڈاکٹر ہیں ان سے بھی مشورہ کیجئے، وہ بھی آپ کو بتائیں کہ کیا معاملہ ہے ظاہری۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے، وہ مختلف اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا وارثو بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یا رزاقو بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بکریوں کے وسیلے سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا۔ باقی یہ ہے کہ جس گھر میں بکریاں ہوں، حدیث مبارکہ کے مطابق اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں ملیں گی۔ مزید بھی آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہمارے ساتھ 208 چک ڈوگرہ والا سے ہیں افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، جی شکریہ آپ کا بھی۔ احتشام صاحب ہیں، کہتے ہیں بھائی میں نے 15-20 دن پہلے وظیفہ بھائی بتایا تھا اور درود تنجینا، اور وہ جاری رکھنا ہے یا بند کر دیں؟ جی آپ پڑھتے رہیں، درود تنجینا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ برکتیں مزید شامل حال ہوتی جائیں گی۔ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کوئی معاملہ نہیں۔ چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس میں فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ ان کے علاوہ ہمیں ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے جوائن کیا اور پروگرام یاد الہی میں شامل ہوئے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں انہوں نے آگاہ کیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے نام نہیں لکھا، نام لکھ دیتے تو نام بھی اناؤنس کر دیا جاتا۔ ناظرین سامعین، آپ تمام ویورز کا، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد